صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے صحابہ گناہوں سے ڈرتے تھے ایسی نعمتوں سے ڈرتے تھے، کہ نعمت اللہ کو بھلواتی ہے، یہ نعمت ایسی خطرناک چیز ہے۔ قوم عاد کو طاقت کی نعمت نے مارا ہے، قوم سمود کو ٹیکنالوجی کی نعمت نے مارا ہے، قوم شعیب کو تجارت کی نعمت نے مارا ہے، قوم سبا کو زراعت کی نعمت نے مارا ہے۔ یہ نعمتیں امتحان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا کو زینت بنایا تیرے امتحان کے لیے، یہ لگنے کے لیے تھوڑی، یہ امتحان ہے اور بڑا خطرناک امتحان ہے۔ اتنا خطرناک امتحان ہے یہ دنیا کہ اللہ نبی کو کہنے لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اے نبی دنیا کے فائدے کو اٹھا کے، آنکھ اٹھا کے تم نہ دیکھنا، ہمیں تو منع نہیں ہے، آپ کو تو دنیا کا فائدہ دیکھنے سے منع کیا ہے، خواہش نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو، یہ جو ہم نے اٹھا لیے نا، ہم نے پہاڑوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ڈٹ گئے، اشفقنا منہا وحمل الانسان، انسان نے اس ٹرسٹ کو، اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان میں جہالت بھی ہے اور ظلمت بھی ہے۔ ہمیں، میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں، میں 30 سال کی دنیا کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں۔ جنید، جمشید، انضمام، یوسف، ثقلین، شاہد، یہ سارے، تھوڑا یہ رضوان، یہ بابر اعظم، یہ سارے تبلیغ کے کام میں لگ گئے، یہ سارے ہم سے کہہ رہے ہیں سعید بھائی ہمیں جو زندگی میں برکت ملی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہمارا کھلاڑی تھا، اس نے 3.5 دن میں سینچری کی ٹیسٹ میچ میں وہاں تھا، اس میں باہر سے لڑکے وہ ڈنڈا لے کے آئے کہ اب تو نے شاٹیں نہ ماری، اسی ڈنڈے سے تجھے ماریں گے۔ اور ایک برکت ہے 37 گیند میں شاہد آفریدی نے 100 کر لیا۔ میرے دوستو برکت کیا ہے؟ اتنا سا پانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی اور ان کے، آپ کے علیہ السلام کے ناخنوں سے پانی نکلا، 350 صحابہ نے پانی پیا ہے۔ ایک برتن میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا، 350 صحابہ نے کھانا کھایا۔ ایک تھیلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اس میں اللہ کے نبی نے کہا اس میں ہاتھ نہ ڈالنا، نہ کھجوریں ڈالنا، نکالتے رہنا۔ کہا میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، کھلائی ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ ایک بکری، میں بکروں کا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا، گوشت کا، ایک بکری سال میں 2 بچے میکسیمم دیتی ہے، بکری دنیا میں، اور ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے۔ آپ نے 100 کتے اکٹھے چلتے نہیں دیکھیں گے، یہ بے برکتی ہے؟ بکروں میں برکت ہے۔ برکت کس سے جڑی ہے؟ مسجد کی محنت سے۔ ہدایت کس سے جڑی ہے؟ مسجد۔ جو تبلیغ والے بلا رہے ہیں میرے دوستو، سب آپ مانتے ہو کہ میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ میں اور انضمام بیٹھے ہوئے کسی ایک شہر میں، تو وہاں بڑے ان کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا سعید بھائی اور انضمام الحق، ہمیں رائٹ ہینڈ میں آپ پسند ہے، لیفٹ ہینڈ میں آپ۔ میرے 2 بچے ہیں، پہلے تو انہوں نے بات کی ہم سے دین کی کہ جی کیوں نکلے، کیوں مسجد میں آئے، گھر میں بھی تو دین سیکھ سکتے ہیں، ہم صبح ڈاکٹر فلاں کو، شام کو ڈاکٹر فلاں کو سنتے ہیں، آپ ہم سے دین کی بات کریں، ہم بتائیں گے۔ میں نے انضمام کو کہا چپ کرو، تو ان کا پیٹرول ختم ہونے تو پھر آتے ہیں ہم۔ اب جب پیٹرول ختم ہوا تو 2 لڑکے آئے، کہا اس کو انضمام، اس کو سعید بنانا ہے، میں اس کو 10 سال ٹی وی پہ کرکٹ دکھائیں کہ شعیب اختر کی یہ گیند کھلائیے گا، قبرستان جائے گا، گھر نہیں آئے گا۔ دین میرے دوستو، کرکٹ کو ہم مانتے ہیں گراؤنڈ سے آتی ہے، دین گھر میں ہی سیکھ لیں۔ ہدایت کا تعلق اور برکتوں کا تعلق مسجد سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کھول دے گا، ایمان تقوی بنا لو۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ مسجد، میں مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد، قرآن کہہ رہا ہے انما، صرف اور صرف انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والے ہی صرف مساجد کو آباد کریں گے۔ آج میرے دوستو مسجد کو ہم تعمیر سمجھ رہے ہیں۔ انار چھلکا نہیں ہوتا، اندر کی چیز۔ کبھی کسی کو چھلکا کھاتے دیکھا ہے؟ کہہ رہے دیکھو میرا چھلکا دیکھو کیسا، ابے انار کا اندر۔ میری مسجد، حدیث میں آتا ہے قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان فخر نہیں کریں گے میری مسجد آ کے دیکھو کتنی خوبصورت بنائی ہے، میری مسجد دیکھو کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح، مجھے مساجد کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا، میری مسجد تو موسیٰ علیہ السلام کے چھپڑ جیسی ہوگی۔ آج ساری محنت اس پہ جسم پہ ہو رہی ہے، سارا جسم پہ، روح اندر، ہر چیز کی روح زیرو ہے۔ اتنا بڑا بزنس ہے، اندر کی روح سب جھوٹ پہ ہے، سود پہ ہے۔ اتنا بڑا جسم ہے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے محلے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی، زیور سے بھری ہوئی دلہن، میک اپ سے بھری ہوئی، پہلی رات اس سے ملنے گیا، ملاقات نہیں، اس کی روح قبض ہو گئی، مر گئی۔
اب اس نے کیا کیا, اس کو نکالو, بدبو آ رہی, کیا ہوا, روح نکل گئی. میرے دوستوں اس جسم سے کیا ضرورت ہے محبت کرنے کی. پہلی چیز اللہ بتا رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں عزت والی روزی ملی. ینگسٹر بیٹھو, مت خوارو نا, میں پوری دنیا پھر کے آ رہا ہوں, بھی آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, یورپ. ینگسٹر رل رہے ہیں, گھر والے ذلیل, بیویاں شوہروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اتنا حالات خراب ہو گئے کہ انہوں نے لڑکیوں کو کمائی پہ لگا دیے. مجھے آسٹریلیا کے میئر نے کہا, میں کہا تمہارے یہاں ڈپریشن ڈرگس کیوں ہیں, تمہارے یہاں خودکشی کیوں ہیں. مجھے بھی آسٹریلیا کا کیپٹن, وہ پلا ٹاپ پلیئر, اس نے مجھے بلایا, وہ شون سٹیٹ کوئی فاسٹ بولر ہے, پاکستانی کوچ, نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے مجھے بلایا, ولیمسن نے, کہ یار ہمارے حالات بتاؤ کیسے صحیح ہوں گے. مجھے آسٹریلین میئر نے کہا جب سے ہم نے عورتوں کو کمائی پہ لگایا ہمارا کلچر برباد ہو گیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا بیوتکننا, عورت گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے. ہمارے اتنے حالات خراب ہوئے, عورتیں بھی کمائی کر رہی ہیں. اور پاکستان میں جب سے عورتوں نے کمانا شروع کیا 3 سال میں 30% طلاق بڑھ گئی ہے. ٹو ہیل ود یو, دفع ہو جاؤ, میں خود کما سکتی ہوں, میں گھر چلا سکتی ہوں. یہ پورا ایک گیم پلان ہے میرے دوستو, لیکن جب تک ہدایت نہیں ملے گی اس گیم پلان کو نہیں سمجھ سکتے. آپ آنکھ سے اندھے ہیں, سانپ اور رسی ہے, سانپ رسی, آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے سانپ, مجھے تو ایک جیسا لگ رہا ہے. جب آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا سانپ ڈس لے گا. جب تک ہدایت نہیں ملے گی ہم میرے دوستو دین نہیں سمجھ سکتے. ساتھ میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں, ان میں پرسسٹنٹ ہو جاؤ, ان میں لگو. اللہ کا ذکر ایسا کرو ڈر لگ جائے اللہ سے. سنو اللہ کو, سنو جہنم کو. روز 1000 سال کا جہنم کا ایک دن ہے. پر میں جہنم کی سب سے چھوٹی آگ میں جل رہا ہوگا, اس کو نکالیں گے. دنیا کی سب سے چھوٹی آگ میں ڈالیں گے, اس کو نیند آ جائے گی. کیا آگ ہوگی وہ, التی تتلو علی الافئدہ, جہنم کی آگ سینوں میں گھسے گی. دل میں ذرا سا درد ہوتا ہے, میں نے لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا ہے, دل میں درد ہو گیا, چیخیں مار رہے ہیں ادھر بیٹ پہ, کیا ہو دل میں. یہ دل کا درد سب سے خطرناک, داڑھ سے خطرناک, سوئیاں چبھتی ہیں میرے دوستو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم خطرناک چیز ہے. تو بھائی ایسی مجلسوں میں بیٹھو جو اللہ کا ڈر لگے. نمبر 2, اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھتا ہے. تو یہ جو آج ذکر کی مجلس ہم لگا رہے ہیں, اس میں روز بیٹھو. نبی کو کہا میں آپ بھی 2 دفعہ بیٹھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنیں, اے اللہ کے رسول حضرت کعب سے قرآن سنیں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے قرآن سناؤ. کہ اللہ کے رسول آپ پہ نازل ہوا ہے. کہ اللہ نے مجھے کیا سنوں, کہ ہمارا نام لیا ہے, کہ تمہارا نام لے کے کہا تم سے قرآن سنو. قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے, لیکن کیسے, جب قرآن سمجھ میں آئے گا. ہمیں تو قرآن سن کے نیند آتی ہے, ہمیں تو اللہ معاف کرے. T20 میچ کتنے دیر کا ہوتا ہے, 4 گھنٹے کا. میں نے آج تک T20 کی میچ میں کسی کو جمائی نہیں دیکھی. ابھی تراویح آئیں گی, دیکھنا جمائیوں کا کیا حال ہوگا. تراویح شروع تو کرے امام, الف لام میم, پھر دیکھو کہاں پہنچے میں, کہاں تھے بھائی عالمون تعلمون کے علاوہ, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ کیا وجہ ہے کہ 4 گھنٹے کی T20 جگاتی ہے, تراویح سلا دیتی ہے. میرے دوستو دوسرا عمل عزت علی روزی لینی ہے, قرآن کی تعلیم میں بیٹھو. یہ قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھو گے, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تبلیغ کی محنت بغیر قرآن کے علم کے جہالت پھیلائے گی. آپس میں لڑیں گے لوگ. ہم دعوت کے کام میں علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں, ہمارے کام میں تبلیغ کا کام ہے, علماء ہم مدارس سے پوچھ کے چلیں گے. دوسرا کام کیا ہے, قرآن کی تعلیم میں بیٹھو. نمبر 3, اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ ساری کائنات کو پال رہا ہے. 40 سال بنی اسرائیل کو بغیر سبب کے پالا ہے, وہ اللہ آج بھی موجود ہے. مریم کو بغیر موسم کے روزانہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچا ہے. ابراہیم السلام کو آگ میں پالا ہے, ماں کے پیٹ میں پالتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھو. ساری 18,000 مخلوق تقریباً کہتے ہیں, پتہ نہیں حدیث ہے بھی نہیں مجھے نہیں, لیکن کہتے ہیں ہزاروں مخلوق ہیں. فرمایا کوئی کام نہیں کرتی, سب پل رہی ہے, ایک انسان کام کر رہا ہے, اس کو پورا ہی نہیں ہو رہا ہے. جس انسان کے ہاتھ سے کاغذ بنا, کاغذ انسان کے ہاتھ سے بنتا ہے, اسی کا انسان کے ہاتھ سے وہ کاغذ ڈالر بنتا ہے. اور آج یہ انسان اس ڈالر کا محتاج ہو گیا جس کے ہاتھ سے بنا ہے. یہ دکان کا محتاج, یہ فیکٹری کا محتاج. میرے دوستو اللہ پہ بھروسہ کرو. 3 عمل, یہ مومن کی علامت. نمبر 4, اپنی نماز کو ٹھیک کرو. آج میرے دوستو مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلہ سیدھا کر دو. میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 40 سال. میں کہا اب اخلاق کی بات کرتے ہیں. اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے, اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں. نماز سے فحاشی دور ہوگی, نماز سے بے حیائی دور ہوگی. آج بھی بتائیں
40 سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے؟ کہ ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کرا نہیں آیا۔